میں نے آپ کو یہ سب سننے کے لیے نہیں بلایا. کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ارے پیسے والے لوگ کبھی کنگلوں کی بیٹیاں نہیں بیاہتے. میں بھول جاؤں گا کہ تم میری بیٹی کی ماں ہو. اوئے کیا دیکھ رہا ہے؟ اصلی ہے اصلی. ڈرامہ سیریل میرے ہم سفر کی نئی ایپیسوڈ میں دکھایا گیا ہے کہ جب حمزہ کی ماں حالہ کے پاس آتی ہے تو وہ حالہ سے کہے گی کہ حمزہ صرف اپنے بچے کا انتظار کر رہا ہے، وہ اپنا بچہ لینے کے بعد تمہیں چھوڑ دے گا اور تمہیں طلاق بھی دے دے گا. یہ کہہ کر شاہ جہاں وہاں سے چلی جاتی ہے. اس کے بعد جب حمزہ حالہ کو لینے کے لیے اس کے گھر آتا ہے اور وہ حالہ سے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ گھر چلو، لیکن حالہ اسے صاف صاف منع کر دیتی ہے اور حمزہ سے کہے گی کہ میں تمہارے ساتھ کبھی بھی نہیں جاؤں گی. تائی جان نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، تم مجھ سے میرا بچہ لے کر مجھے چھوڑ دو گے. حالہ حمزہ سے کہے گی کہ تم مجھے کیا چھوڑو گے، اس سے پہلے میں تمہیں چھوڑ دوں گی. حمزہ حالہ سے کہے گا کہ حالہ میں تمہیں ایک ایسا انسان لگتا ہوں جو ایک ماں کو اس کے بچے سے الگ کرے گا. حمزہ کہے گا حالہ میں نے کس لمحے تمہیں تنہا چھوڑا، ہر مشکل میں نے تمہارا ساتھ دیا اور تم اب ایسا کر رہی ہو. حالہ کہے گی تمہاری ماں مجھ سے میرا بچہ چھین لے گی کیونکہ انہوں نے مجھ سے میری ہر پسندیدہ چیز چھین لی ہے، لیکن اب میں اپنے بچے کو چھیننے نہیں دوں گی. حالہ اپنے باپ سے کہے گی کہ ڈیڈ آپ مجھے لندن لے جائیں، میں یہاں پر نہیں رہوں گی. حالہ کا باپ حالہ سے کہے گا کہ بیٹا جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا. حالہ کا باپ حمزہ سے کہے گا کہ تم اب یہاں سے جا سکتے ہو، حالہ نے تمہیں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. حمزہ حالہ سے کہے گا کہ کیا صرف اس وجہ سے تم میرے ساتھ گھر نہیں آنا چاہتی؟ اس کے جواب میں مریم کہے گی حمزہ کیا یہ وجہ کم ہے؟ اور اس سب کے بعد حمزہ وہاں سے چلا جائے گا اور راستے میں جب حمزہ گاڑی چلا رہا ہوتا ہے تو اس کا دھیان حالہ کی باتوں پر ہوتا ہے اور اسی دوران حمزہ کا ایکسیڈنٹ ہونے لگا ہوتا ہے لیکن حمزہ بچ جاتا ہے. اس کے بعد حمزہ خرم کے گھر میں آتا ہے اور خرم سے کہتا ہے کہ تم حالہ کو اپنا لو. خرم حمزہ سے کہتا ہے کہ کیا تم ہوش میں ہو؟ حمزہ کہے گا ہاں میں ہوش میں ہوں، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو تم آزما لو. خرم حمزہ سے کہے گا کہ کل میں حالہ کے پاس گیا تھا اور تم نے مجھے اس وقت دیکھ لیا تھا، کیا اس وجہ سے تم کسی غلط فہمی کا شکار تو نہیں ہو رہے؟ حمزہ کہے گا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم حالہ کے پاس کیوں گئے تھے اور میں نے حالہ کو تمہارے ساتھ ہنستے ہوئے بھی دیکھا تھا. میں تو سمجھتا تھا کہ حالہ صرف میرے ساتھ ہنستی ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تمہارے ساتھ بھی خوش رہتی ہے. حمزہ کہے گا حالہ کا میرے ساتھ رشتہ حادثاتی تھا. خرم حمزہ سے کہے گا کہ تم غلط سمجھ رہے ہو، میں تو صرف اس سے معافی مانگنے گیا تھا کیونکہ سمین چاہتی تھی کہ میں پہلے حالہ سے معافی مانگوں اور حالہ نے مجھے سمین کی خاطر معاف کر دیا. حمزہ خرم کی بات پر یقین نہیں کرے گا اور کہے گا کہ تم نے سمین کا استعمال کیا تھا کہ تم حالہ کو پالو. مزید اس ایپیسوڈ میں دکھایا گیا ہے کہ سمین یونیورسٹی میں ٹاپ کر لیتی ہے اور وہ اپنے ماں باپ کو یہ خوشی کی خبر سناتی ہے اور اسی دوران شاہ جہاں بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور سمین کی ماں سے کہتی ہے کہ میں حمزہ کے لیے سمین کا ہاتھ مانگتی ہوں. سمین کی ماں شاہ جہاں سے کہے گی کہ یہاں سے آپ چلی جائیں، آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میری بچی ایک شادی شدہ آدمی سے شادی کرے گی؟ شاہ جہاں کہے گی کہ حمزہ حالہ کو جلد ہی طلاق دینے والا ہے اور حالہ اپنا بچہ لے کر لندن جانے والی ہے، اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ خود جا کر پوچھ لیں. سمین کی ماں شاہ جہاں سے کہے گی کہ میری بیٹی ہرگز حمزہ سے شادی نہیں کرے گی. شاہ جہاں سمین سے کہے گی کہ تم ہی اپنی ماں کو بتاؤ کہ تم حمزہ سے شادی کرنا چاہتی ہو. سمین کہے گی ایسا بالکل بھی نہیں ہے، میں حمزہ سے شادی نہیں کرنا چاہتی. سمین شاہ جہاں سے کہے گی کہ آپ صرف حالہ کو ہرانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہیں تاکہ آپ کے دل کو خوشی مل سکے. سمین شاہ جہاں سے کہے گی کہ آپ پلیز یہاں سے چلی جائیں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ رومی چھپ چھپ کر وقاص سے باتیں کر رہی ہوتی ہے. اس کے بعد شاہ جہاں رومی کے کمرے میں آتی ہے اور رومی سے کہتی ہے کہ میں تمہاری منگنی کرنے لگی ہوں. رومی اپنی ماں کو جواب دے گی کہ آپ چاہے جو کچھ بھی کر لیں، میں اس لڑکے سے ہرگز منگنی نہیں کروں گی اور میں آپ کو منگنی والے دن منع کر کے دکھاؤں گی.
یہ سن کر شاہ جہاں کو بہت ہی غصہ آ جاتا ہے اور وہ رومی کے منہ کے اوپر تھپڑ مار دیتی ہے۔ شاہ جہاں رومی کو مار ہی رہی ہوتی ہے تو اتنے میں رومی کا باپ بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ وہ شاہ جہاں سے کہتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ شاہ جہاں کہے گی کہ یہ میری بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ رومی کہہ رہی ہے کہ میں آپ کے پسند کے لڑکے سے منگنی نہیں کروں گی۔ رئیس صاحب رومی سے کہیں گے بیٹا کیا تم نے ایسا کہا ہے؟ رومی کہے گی میں نے ایسا بالکل بھی نہیں کہا۔ رئیس صاحب شاہ جہاں کو سمجھائیں گے کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، رومی ایسا نہیں کر سکتی۔ شاہ جہاں رو رو کر کہے گی کہ میری قسمت ہی خراب ہے، ایک طرف بیٹا ہے جو کہ میری بالکل بھی بات نہیں مانتا اور اب بیٹی بھی نہیں بات مان رہی۔ رئیس صاحب شاہ جہاں سے کہیں گے کہ رومی ایسا نہیں کرے گی، رومی تو بلکہ ہماری اچھی بیٹی ہے، وہ ایسا ہی کرے گی جیسا تم کہو گی۔ اور اس کے بعد رئیس صاحب رومی کو وہاں سے بھیج دیں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مریم حالہ سے کہے گی کہ تم لندن آ جاؤ، وہاں پر تم آرام سے اپنی زندگی خوشی کے ساتھ بسر کرنا۔ حالہ مریم سے کہے گی کہ میں لندن آ کر کیا کروں گی؟ حالہ کہے گی کہ مریم جب میں حمزہ سے دور ہوتی ہوں تو میری جان نکل جاتی ہے، اور جب حمزہ میرے پاس ہوتا ہے تو اس کی ماں کی باتیں مجھے مجبور کرتی ہیں کہ میں حمزہ پر یقین نہ کروں۔ حالہ مریم سے کہے گی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں اب کیا کروں۔ مریم حالہ سے کہے گی کہ تم لندن ہمارے ساتھ آ جاؤ اور وہاں پر تم اپنی پڑھائی کو جاری رکھنا اور اس کے بعد تم کوئی اچھی سی نوکری کرنا۔ مریم حالہ سے کہے گی کہ مجھے یقین ہے کہ تم وہاں پر خوش رہو گی۔ حالہ مریم سے کہے گی کہ تم نہیں سمجھ پاؤ گی۔ مریم حالہ سے کہے گی کہ حالہ جیسے تم چاہتی ہو ویسا ہی کرو، لیکن میں تمہیں کہوں گی کہ جلد بازی میں آ کر کوئی بھی فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ یہ تمہاری اور تمہارے بچے کی زندگی کا سوال ہے۔ حالہ مریم سے پوچھے گی کہ جب ڈیڈ حمزہ کے گھر میرے ڈاکومنٹس لینے گئے تھے تو کیا حمزہ نے منع نہیں کیا؟ مریم حالہ سے کہے گی کہ حمزہ وہاں پر تھا ہی نہیں اور ڈاکومنٹس تو تائید جان نے دیے تھے۔ حالہ مریم سے کہے گی کہ میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا باپ کی شفقت سے محروم رہے، لیکن تائید جان کے اس رویے سے مجھے بہت ہی ڈر لگتا ہے، کہیں وہ میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دیں، اس لیے مجھے اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اب کیا کروں۔ مریم حالہ سے کہے گی کہ تمہیں جو کچھ بھی کرنا ہے سوچ سمجھ کر کرو تاکہ بعد میں تمہیں پچھتاوا نہ ہو۔